الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام عطا فرمایا، اور یہ آخری دین سب دینوں سے اکمل، افضل، اعلیٰ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بہت سے اعمال، بہت سی مختلف قسم کی عبادات مشروع فرمائی. کوئی ارکان اسلام ہیں اور کوئی فرائض ہیں تو کوئی واجبات ہیں. اور ان دنوں مسلمان، امت مسلمہ اپنے دین اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کی تیاری کر رہی ہے. اسلام کے 5 ارکان اور ان پانچواں رکن جو حج ہے. آنے والے دن یہ اس اعتبار سے بڑے عظیم، بڑے اہمیت کے حامل، بڑی فضیلت والے دن کہ ان میں یہ آخری اور 5واں رکن، 5واں فرض ادا کیا جاتا ہے. اور مسلمان اس حج کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ پہنچ رہے ہیں. یہ حج جہاں 5واں رکن ہے اور یہ فرض ہے، بڑی عظیم عبادت ہے. اور اس عبادت کی عظمت اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عبادت اپنے گھر کعبۃ اللہ، بیت اللہ میں ادا کرنے کے ساتھ منسلک کر دی، خاص کر دی. باقی اسلام کے اعمال دوسری جگہوں بھی ادا ہوتے ہیں، لیکن اس کا وقت بھی سال میں ایک بار متعین کر دیا، دن بھی متعین ہے اور جگہ بھی متعین ہے. اس کے اعمال بھی ایسے مخصوص ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ ادا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس حج کو فرض کیا یہ فرما کر: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج کرنا لازم ہے، فرض ہے. اس شخص پر یہ لازم اور فرض ہے
جو اس حج کے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، راستے کی استطاعت رکھتا ہو، حج پہ جانے کی استطاعت ہے بدنی طور پر، حج پہ جانے کی استطاعت ہے مالی طور پر، راستے میں جو سفر کی ضروریات ہیں وہ بھی میسر ہیں، اور اس کے لیے جو کاغذات موجودہ دور کے ڈاکومنٹ وہ بھی پورے ہو رہے ہیں۔ جو بندہ پہنچنے کی جانے کی طاقت رکھتا ہے وہاں پہنچ سکتا ہے، اس پر یہ حج فرض ہے۔ اور پھر فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کر دے، کفر کر دے کہ میں نہیں مانتا، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، غنی ہے، اللہ کو اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عبادت کے کرنے سے، حج کرنے سے، اللہ کے گھر جانے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، اور نہ ہی نہ کرنے سے، لوگوں کے نہ جانے یا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کا فائدہ، اس کا مطلب، اس کی فضیلت، اس کے پیچھے جو کوئی اجر و ثواب حاصل ہونا ہے وہ خود اس انسان کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے۔ لہذا اس حج کی تیاری کر کے حج ادا کرنے جائے، اور حج کی ادائیگی میں سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اللہ کے لیے۔ پہلی آیت میں بھی تھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہاں بھی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کا حکم ماننا مقصد ہے۔ الحاج کہلانا، حاجی صاحب کہلانا، اور حج پر جانے سے پہلے ہی بورڈ لگ جانا الحاج کا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ان ناموں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو۔ یہ جو حج ہے حقیقت میں اتنی بڑی عظیم عبادت، اور اس کا اتنا اجر و ثواب، اتنی فضیلت بیان ہوئی کہ حج ان چند افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ تیسرے نمبر کا بیان ہوا، ایمان افضل ترین عمل ہے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور پھر حج مبرور ہے۔ حج مبرور رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو بندہ حج مبرور کر لے، جس کو حج مبرور نصیب ہو جائے، حج مبرور کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا ثواب جنت ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب وہ حج مبرور کیا ہے؟ اس حج مبرور کے کرنے سے جنت میں جانا ہے، اور اس حج کے کرنے سے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جانے ہیں، سارے گناہ جھڑ جانے ہیں۔ اتنا گناہوں سے پاک صاف ہو کر یہ حاجی واپس آتا ہے اللہ کے گھر سے جیسے ابھی پیدا ہوا۔ من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع عن ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا فلم یرفس ولم یفسق، اور اس میں خواہشات کو چھوڑ دیا، شہوات کو چھوڑ دیا، اس میں فسق و فجور، نافرمانیوں، گناہوں، غلطیوں کو بھی چھوڑ دیا، گناہوں سے دور رہا، فسق و فجور سے دور رہا، قرآن میں جیسے آیا کہ ولا جدالہ، جھگڑے سے دور رہا، اور رفث سے دور رہا۔ اور رفث یہ انسان کی اپنی جو شہوت کی باتیں، جنسی باتیں، خواہشات کے یہ عمل شہوات ہیں، ان سے دور رہا، گویا کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق جس نے حج کیا، جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے
اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، گویا کہ وہ اتنا صاف ستھرا جتنا ابھی آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کا گناہ نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حج اتنا انسان کو صاف کرتا ہے، لیکن وہ ایسا حج جو اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے کرنا ہے۔ یہ حج کیا ہے؟ عبادت بھی ہے۔ حج کیا ہے؟ ایک ریاضت بھی ہے۔ حج میں جہاد اور مشقت بھی ہے۔ حج میں پھر تکلیفیں بھی ہیں، لمبا سفر ہے، کتنے دنوں کا ہے، مال اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے، مال لگانا پڑتا ہے، جسم کو تکلیفوں میں مشقتوں میں لگانا پڑتا ہے۔ وہاں مصیبتیں، کئی ایک مسائل مشکلات آتی ہیں، کہیں رش ہے، کہیں پر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، کہیں جگہ کم ہے تو کہیں کیا ہے تو کہیں کیا ہے، کہیں دوسرا بندہ جو ہے وہ آگے ہو گیا، کسی نے تنگ کیا۔ جب اتنا زیادہ رش ہے، اتنے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ساری دنیا سے آئے ہوئے لوگ، تو وہاں کئی مشکلات، کئی پرابلم، کئی مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں یہ بندہ صبر کرتا ہے، ان کو برداشت کرتا ہے، اب یہ اس کی حقیقت میں اللہ کے ہاں تربیت جب ہو جاتی ہے، تقویٰ ہو جاتا ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے، ایمان آ جاتا ہے، تو پھر یہ گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لو۔ لیکن کون سا زاد راہ؟ زاد سفر کیا ہونا چاہیے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ، زاد سفر خرچ بہترین کیا ہے؟ کھانا پینا نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ اپنے اعمال صحیح طریقے سے، دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے، کہیں کوئی کسی کی طرف سے محسوس بھی ہوتا ہے تو پھر بھی نرمی۔ یہ حج جس کے لیے ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے، ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے، ہر ایک کا شوق اتنا ہے کہ کب مجھے موقع ملے تو میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور بیت اللہ کا طواف کروں، صفا مروہ کی سعی کروں، کیسے میں پہنچوں، میدان عرفات میں جاؤں، دعائیں کروں، کیسے وہاں پر جمرات کو، جہاں کنکریاں مارنی ہیں کنکریاں ماروں۔ ہر مسلمان جو نہیں جا سکا اس کے دل کی تڑپ بہت زیادہ، اور جو ایک بار گیا دوسری بار اس کی تڑپ شوق بڑھ جاتا ہے، جو 2 بار کر آیا تو تیسری بار اس سے زیادہ شوق بڑھتا ہے، اور جو 3 بار گیا، بار بار گیا، اس کے شوق میں، جذبات میں، تڑپ میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ مثابۃ للناس، ہم نے اپنے گھر کو، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو ایسا بنایا کہ جہاں بڑے شوق سے بار بار دنیا آتی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے اقامتی جگہ ہے، امن اور سکون، راحت کی جگہ ہے۔ یہ حج ایسی عبادت، ایسا عمل جس کے اگر دیکھیں فوائد، جس میں حکمتیں، جس میں درس اور سبق ہر مسلمان کے لیے، جو گیا اس کے لیے، جو نہیں گیا مطالعہ کرے، سنے اس کے لیے۔ قرآن میں آیتیں پڑھے، نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھیں، آپ کا طریقہ حج کا جو بیان کیا اور آپ نے کیا اس کو پڑھے، دیکھیں، مطالعہ کریں، کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ حج اگر دیکھیں، سب سے پہلے ہے عقیدہ توحید، مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پڑھ کر اللہ کی توحید کا اقرار کر کے دل میں بٹھانا۔ حقیقت میں دیکھیں تو حج کے ہر موڑ پہ، ہر مرحلے پہ، ہر عمل، ہر قول، ہر دعا اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جہاں ہم دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حج کا اعلان کروانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں میرا گھر تعمیر کریں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے گھر کی بنیادیں نمایاں کی، متعین کی کہ یہاں میرا گھر تعمیر کریں۔ کیوں کریں؟ مقصد کیا ہے؟ حج بھی آنا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تشرک بی شیئا، تاکہ شرک ختم کر دیں۔ یہ گھر کیوں بنانا ہے، خانہ کعبہ کیوں تعمیر کریں؟ تاکہ شرک ختم کر دیں، شرک چھوڑ دیں، آپ بھی نہیں کریں، کوئی اور نہیں کرے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یہ بھی کہ پھر میرے گھر کی صفائی بھی کریں۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہاں آئیں گے کون لوگ؟ طواف کرنے والے، یہاں اعتکاف کرنے والے، یہاں قیام کرنے والے، یہاں رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ کوئی نماز پڑھے گا، کوئی اعتکاف کرے گا، کوئی طواف کرے گا، یہ عبادات، اس کے لیے ان جگہوں کی صفائی۔ اب یہ بات جب پہلا گھر بنانے کا حکم دیا خانہ کعبہ کا، تو وہاں بھی شرک کی نفی فوری طور پر، اور جب اس سے آگے بڑھتے ہیں، حج کا اعلان ہوا، حج کے لیے چلے، رسول اکرم علیہ السلام نے حج کا طریقہ سکھلایا۔ جب حج کا احرام باندھا، سب سے پہلا عمل یہ کپڑے اتار کر احرام کی چادریں پہنی، تو ساتھ ہی نیت کی، تو کہا لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر کلمہ، ہر لفظ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں آ گیا، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیری خدمت میں، تیرے در پہ، تیرے پاس حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ اب مسلسل پڑھنا ہے احرام کی حالت میں۔ حج کی علامت یہ ہے، حج کا دروازہ، حج کی نشانی یہ ہے کہ یہ بندہ حج کرنے جا رہا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ احرام باندھا ہے؟ تو یہ زبان سے اس کا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، شرک کی نفی ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، ساری نعمتیں، سارے احسانات تیرے ہی ہیں، بادشاہی بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بار بار شرک کی نفی اور اس ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اب یہ مسلسل ہے، اور اگر چلیں تو اس دوران مختلف مقامات پر جو دعائیں سکھلائیں، وہ اس میں لا الہ الا اللہ۔ اگر صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوں تو وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں، مروہ پہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر میدان عرفات میں جاتے ہیں تو وہاں بھی افضل ترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہاں پر بھی یہی کلمہ توحید ہے۔ اگر واپس لوٹتے ہیں اور پھر تکبیریں کہتے ہیں حج کے دنوں میں، خاص طور پر منا میں 2 یا 3 دن، ان دنوں میں، تو وہاں پر بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کلمہ توحید ہر موڑ پہ ہے۔ اور اسی کو پھر اللہ تعالیٰ جب یہاں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ گھر بنا کر اب اعلان کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، آپ اعلان کر دیں تاکہ لوگ حج کرنے آئیں۔ آپ اعلان کر دیں، آئیں گے لوگ، کوئی سواری پہ آئے گا، کوئی پیدل چل کے آئے گا، دور دور سے آئیں گے، سب آئیں گے۔ اور جیسا کہ آج آ رہے ہیں ایسا ہی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان کیا ہوا جس پہ سب لوگ آ رہے ہیں۔ اور پھر انہی آیات کے آگے جب یہ فرمایا کہ اپنے اپنے فائدے، منافع، مصلحتیں کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آئیں،
اس کی تفسیر مفسرین نے کی، دنیا کے فائدے بھی ہیں، دین کے فائدے بھی ہیں، عبادت بھی ہے، اللہ کی رضا مندی بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور دنیاوی طور پر بھی ہے۔ دنیاوی طور پر بھی مسلمان ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل پوچھتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ساری دنیا سے آئے ہوئے لوگ۔ اور اس کو آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اب حج کر رہے ہو تو یہ بتوں کی پوجا والی باتیں، بت پرستی والی باتیں، اور اس میں یہ جو بتوں کی گندگی ہے اور جھوٹ والی باتیں ہیں، یہ فضول گناہ سب کچھ چھوڑ دو۔ کیا ہو جاؤ؟ حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ اگر اسی بات کو حج کی آیتوں اور احادیث اور احکام سے نکالیں تو یہی ایک لمبا موضوع ہو جاتا ہے۔ لیکن آئیں، یہ حج کتنی بڑی عبادت ہے، جہاں گناہوں کا کفارہ ہوا، جنت میں لے جانے کا سبب ہوا۔ یہ حج سکھلاتا ہے کہ مسلمان، یہ اللہ کا بندہ، اب پابند ہے کہ اس نے جو بولنا، جو کرنا، جو کہنا، کچھ بھی کرنا کہنا ہے تو اس میں یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا پابند ہے، حج میں بھی اور ساری زندگی میں۔ اب یہ کیسے؟ جب احرام باندھ کر لبیک کہہ دیا تو لبیک کہنے کے ساتھ احرام شروع ہوا۔ اب بہت سی پابندیاں آ گئیں، جی بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اب مرد سلے ہوئے کپڑا نہیں پہن سکتا، سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں رکھ سکتا، سر ننگا رکھنا ہے، چہرے کو ننگا رکھنا ہے، خوشبو نہیں لگانی۔ کتنے وہ اعمال، وہ کام جو عام جائز تھے لیکن احرام کی وجہ سے منع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پابندی ہے، جو اللہ فرمائے میں مانتا ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، کہہ دیں آپ کی سنت ہو، وہ ماننا ہے۔ یہ تربیت ہو جاتی ہے، ٹریننگ ہے کہ ہم مانتے ہیں، اور پھر اس میں اگر جائیں آگے کہ ٹھیک ہے اتنا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ آپ نے یہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے تو صرف بیت اللہ کا، کسی دنیا میں کسی اور جگہ، نہ کسی کمرے کا، نہ کسی قبر کا، نہ کسی درخت کا، نہ کسی جگہ کے ارد گرد چکر لگایا نہیں جا سکتا۔ صرف یہ چکر جس کو طواف کہتے ہیں، عبادت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، صرف وہاں بیت اللہ کا ہے۔ اور ٹائم ہے کہ اب جانا ہے تو مینا میں، یہ ٹائم ہے آج یہ جانا ہے میدان عرفات میں، اب ٹائم ہے میدان عرفات میں رہیں مغرب تک، 9ویں تاریخ کو حج کریں وہاں پر، الحج عرفہ۔ لیکن جب سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو اب حکم آیا کہ اب یہاں نہیں ٹھہرنا۔ یہ نہیں ہے کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تو نماز مغرب اب پڑھ لیں، نماز مغرب پڑھنی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی، لیکن کہا اب یہاں نہیں۔ حج یہاں کر لیا ہے، سارا دن دعائیں کی ہیں، عبادت کی ہے، لیکن اب اس میدان کو چھوڑیں، اگلے میدان مزدلفہ میں پہنچے، وہاں جا کر مغرب پڑھے، وہاں عشاء پڑھے۔ یہ اس کا نام کہ مسلمان اتنا اطاعت و فرما برداری کا پابند ہے۔ اور پھر صبح ہوگی تو آگے مینا میں جائیں گے، پھر بڑے جمرے، بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، اس سے اگلے دن تینوں کو ماریں گے، پھر اگلے دن تینوں کو ماریں گے۔ پہلے 10ویں تاریخ عید والے دن بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، اس کے بعد پھر جا کر قربانی کرنی، بال مڈانے، پھر بیت اللہ کا طواف کرنا، پھر صفا مروہ کی ترتیب ہے، ایک ایک وقت ہے، ایک ایک عمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت بات یہ ہے، اسلام، دین اسلام اتنا نظم و ضبط کا پابند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو سکھلاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، وقت کی پابندی، وقت کو مرتب کرنا، ہر کام طریقے سے بر وقت کیسے کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کا مسلمان کیا ہے مشہور، ہم بھی کہتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر کہتے ہیں دیکھو وہ یورپ امریکہ والے، مغربی دنیا
غیر مسلم، بڑی نظم و ضبط ہے ان کے ہاں جی، بڑا بھائی یہ چیز تو ہمیں دی، ہمارے دین نے دی، ان کے پاس نہیں تھی، ہم چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ سال میں ایک بار حج کا یہ عمل آتا ہے، ایک ایک چیز اس جگہ پہ ہے، اس وقت میں ہے، اور وہ ایسے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اطاعت، فرما برداری، اتباع، اور عین اسی طرح ہی، اپنی مرضی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی سے کریں، اس کا نام ہے اسلام۔ اور پھر یہ اسلام، یہ حج والا عمل اگر آگے بڑھے تو اور ہے، کیا سکھلاتا ہے؟ حج کا عمل کچھ اور بھی بتاتا ہے کہ یہاں مساوات ہے۔ مساوات کی باتیں میں بیرونی دنیا سے سنتے ہیں، اور مسلمانوں پہ ہے کہ جی ان کے ہاں نہیں ہے۔ یہاں بھی حج بتاتا ہے کہ مساوات جو اسلام میں ہے کسی اور جگہ نہیں۔ جہاں نماز میں تھا کہ سب برابر کھڑے، لیکن وہاں حج ہے تو کیا مساوات ہے؟ جو چھوٹا بڑا مسلمان حج کے لیے جاتا ہے اس نے احرام باندھنا ہے، اور چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ اربوں خربوں پتی ہے، چاہے وہ کتنا کم تر انسان چھوٹا ہے، لیکن سب کے جسم پر وہی سفید دو چادریں ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی مساوات، یہ نہیں ہے کہ اچھا چلو یہ غریب ادھر حج کر لے اور امیر جو ہے وہ ادھر کر لے، ان کے لیے جگہ بھی وہی ہے، وہیں جانا ہے، اعمال بھی وہی کرنے، لباس بھی سب کا ایک ہے۔ اور پھر مساوات ایسی کہ سب کی زبان پہ، کسی کی زبان عربی، کسی کی انگلش، کسی کی فارسی، کسی کی پشتو، کسی کی کچھ، لیکن وہاں پر سب کے سب اللہ کے سامنے کون سی زبان بول رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا نام مساوات۔ اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ حج یہ کیا سکھلاتا ہے؟ یہ کیفیت احرام کی دو چادریں، باقی سارے کپڑے اتار کر مینا میں، پھر اس کے بعد میدان عرفات میں سب کے سب اس 9ویں تاریخ کو حج کرنا ہے۔ حج و عرفہ سارے کے سارے میدان عرفات میں ہونے ضروری ہیں، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ 9ویں تاریخ کی یوم عرفہ والے دن مغرب سے پہلے۔ اب اس میں کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ یاد کر لو، ایک وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، تم نے ختم ہو جانا ہے، اور تم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور جاتے وقت موت کو بھی یاد دلایا ہے۔ کیا ہوگا؟ تم نے کتنا اچھا لباس پہنا ہوگا، جب یہ روح نکل گئی تو جب آپ کا جنازہ اٹھانا ہے تو یہ سب کو اتار کر جو ہے وہی کفن سفید کپڑوں کا ہے، اور آج تم حج کرنے گئے ہو تو یہی دو چادریں ہیں، یاد کر لو۔ پھر یہ ہے کہ جا رہے ہیں ایک ہی میدان کی طرف، سب لوگ اتنے جمع ہیں، میدان محشر، حشر کا میدان، حساب کتاب کا دن، قیامت کا وہ دن یاد دلایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سب نے ہونا ہے۔ آج ہر طرف سے قافلے آ رہے ہیں، رش ہے، اور وہاں پر پھر جو ہے کتنے لوگ، جی دیکھو جی ہمارا یہ خیال نہیں رکھا گیا، معلم نے یہ نہیں کیا، ایجنٹ نے یہ نہیں کیا، وہ فلاں والوں نے یہ نہیں کیا۔ اس سے ذرا یاد رکھیے، ذہن میں لائیے کہ آج تو ابھی صرف اتنے ہیں، پوری دنیا سے لاکھوں آئے، لیکن وہ وقت جب اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک سب کو اٹھا کر کہنا اس میدان میں جمع ہو جاؤ، تو وہاں جو پھر وہ رش ہوگا، اور وہاں ساری دنیا ہوگی، اور وہاں جہاں آج بھی سر پہ کوئی سایہ نہیں اور اوپر سے سورج ہے، گرمی ہے، قیامت والے دن بھی اسی طرح سورج ہوگا اور یہ دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی۔ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ذرا کچھ تیاری کر لیں، بہت کچھ سکھلایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کہ یہ تم اپنے اعمال کو ٹھیک کر
تم اپنی دنیا کو صحیح کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کر لو۔ اور جگہ جگہ فرمایا کہ میدان منا میں تکبیریں کہو، لبیک کہو، مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، میدان عرفات میں یہ دعائیں پڑھو، فلاں جگہ یہ، یعنی اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کی یاد زبان پہ ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو۔ یہ انسان جب اس طرح کر کے، اور پھر اس کے اوپر یہ کہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، وہ جگہیں بیت اللہ بھی حرم اور اللہ کی مقدس اور تعظیم جگہ، منا، عرفات، مزدلفہ، یہ ساری جگہ عظمت کی، حرمت والی جگہیں، ان کی تعظیم کرنی، ان کی حرمت کا پاس رکھنا ہے۔ یعنی جہاں حرمین ہیں، یہ مقدس جگہ ہیں، ان جگہوں کا امن کا خیال رکھنا، احترام کا خیال رکھنا، اور جو لوگ ان جگہوں کا خیال کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، جہاں حاجی جاتے ہیں وہاں سہولتیں مہیا کرتے ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں، ان کے بارے میں خواہ گالی گلوچ نہیں کریں کہ انہوں نے ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ یہ سارے کا سارا صبر، سارا عمل، ساری ٹریننگ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ حج ایک ہی عمل، ایک ہی عبادت گویا کہ اتنا سب کچھ جمع کر لیتا ہے۔ تو اس لیے جانے سے پہلے تیاری کریں، نیت کریں، اور آئیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو حاجی جا رہے ہیں ان کا حج آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو سنت کے مطابق کر کے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، باقی سب مسلمانوں کو بھی حج نصیب فرمائے، اپنے گھر کی نثارتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله تعالى خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، شرع الله عز وجل العبادات والأعمال لحكم عظيمة ومقاصد سامية وأسرار دقيقة، منها ما يعرفه الناس ومنها ما لا يدركونه. ومن العبادات العظيمة فريضة الحج، فالمسلمون في هذه الأيام يستقبلون موسم الحج، هذا الموسم العظيم، يستعدون لحج بيت الله الحرام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد قال تعالى في فرضيته: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج شعيرة عظيمة، الحج عبادة ونسك وطاعة وانقياد ومجاهدة وصبر، تلبية وشكر، سكينة ووقار، ذل وانكسار، تنوع في العبادة واختلاف في القربات، تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات، فحبذا العمل المبرور ونعم السعي المشكور. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي بذل الثمين لطاعة الله فيه فليتنافس المتنافسون. فطوبى لمن لبى نداء ربه وطاف بالكعبة المشرفة البهية. وتضمنت هذه العبادة من المنافع والمصالح ما لا يحصى،
فقد اشتملت على المقاصد السامية والمنافع العظيمة والحكم العالية، وقد جاء إعلانها في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ففي الحج تطهير من الذنوب وتخليص من النار وفوز بالجنان. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج تلبية لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وامتثال لأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله عز وجل من أول أمره بالإخلاص له سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن الدروس من الحج تحقيق التوحيد ونبذ الشرك والمحافظة على عقيدة التوحيد، فوجه الله عز وجل إلى ذلك في بداية بناء الكعبة قائلا تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي التلبية التي هي أول كلمة وأول ذكر للمحرم بعد إحرامه صدع بإعلان التوحيد، وهي رمز الحج ومفتاحه التي أهل بها سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين افتتح حجه، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالواجب على أفراد الأمة جميعا أن يستحضروا ما دلت عليه هذه الكلمة من معنى ودلالة في كل الحياة، محافظين عليه في كل حين وآن، فلا يسأل إلا الله عز وجل، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله. وفي تقبيل الحجر الأسود تعبد محض فيه معنى الاستسلام لله وانقياد لأوامره ولو مع خفاء الحكمة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحج دعوة لنبذ الفخر والخيلاء والعتو والاستعلاء، وإعلان بأن الكبر لله وحده، ذلك بالتكبير عند رمي الجمرات والطواف بالبيت وفي يوم النحر وأيام التشريق وعلى الصفا والمروة وفي غير ذلك من الأماكن. وفي الحج درس للمساواة تتلاشى فيه فواصل الأجناس واللغات والأقطار والألوان، ويظهر فيه ميزان التقوى والإيمان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحج يذكر بيوم القيامة، يذكر بيوم المحشر ويوم الحساب، حيث بدأ الله سورة الحج بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ملابس الحج والإحرام للرجال تذكر الناس بيوم القيامة وتذكر الموت، حيث خلع جميع الملابس
وارتداء ثوبين أبيضين مثل الكفن، وفي الوقوف بعرفة، وفي زحام شديد، وكلهم واقفون في مكان واحد وفي وقت واحد ولباس واحد. ذلك تذكير ليوم الحشر وللمحشر ولاجتماعهم في مكان واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وفي الحج إيماء لعزة المسلم بإظهار أعلام دينه في جميع أحواله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الحج منطلق للذكر والدعاء والتكبير والاستغفار في منى وعرفات وعند المشعر الحرام، وتعظيم أيام التشريق وتعظيم حرمات الله، كما جاء في حديث: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفيه درس بأن إتقان العمل وتنظيم الحياة وإدراك أهمية الوقت وترتيبه سيما المسلمين في حياتهم وعباداتهم. فوقوف عرفة له وقت، وبغروب الشمس تحول من بقعة إلى بقعة، انتقال من منسك إلى منسك. للرمي وقت وللهدي وقت، لا يسبق فعلا نظام عامر في الحياة، وإنه شعيرة من الشعائر، منه المنطلق والجدية والاتباع للأمة المسلمة. وفي الرمي تذكير بعمق عداوة الشيطان لعباد الله، إن الشيطان لكم عدو مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واعلموا أن الحج مؤتمر عالمي جامع للمسلمين قاطبة يحضرونه ويجتمعون فيه ليشهدوا منافع لهم، منافع في الدين ومنافع في الدنيا، يؤدون فيه مناسكهم، يرضون بها ربهم، ويتبادلون فيه آراءهم، ويبحثون فيه شؤونهم، ليجدوا ما يصلحون به أمورهم الدنيوية والدينية. ومن مقاصد الإسلام في الحج تقرير مبدأ الأخوة الإسلامية تحت راية كلمة التوحيد وكلمة التقوى، شهادة الحق، وتتجلى فيه الوحدة الإسلامية والألفة والمحبة والتعاون فيما بينهم، فإنهم كلهم إخوة، المؤمنون إخوة، لاجتماعهم في مكان واحد في وقت واحد. وفيه تعظيم لحرمات الله ولمشاعر الله. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومعنى ذلك إنه فيه تعظيم لهذه المناطق، لهذه البلاد، فبذلك يكون هذه المناطق وهذه البلاد بلاد الحرمين بلاد أمن، بلاد احترام، بلاد تعظيم، واجب على كل مسلم. وفي دروس الحج أن تتذكر الأمة وتستشعر أنه لا سعادة ولا نجاح ولا فلاح في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بالطاعة الكاملة والامتثال الحقيقي لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا يكون ذلك إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه في الاعتقاد والأعمال وفي الالتزام بمحظورات الإحرام وإكمال مناسك الحج بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه، إنه كل ذلك دليل عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم. أسأل الله عز وجل أن يجعل أن يوفق الحجاج لحجهم حجا مبرورا، وأن يسهل وييسر عليهم حجهم، وأن يرزقنا جميعا زيارة بيت الله الحرام والحج المبرور. ونسأل الله عز وجل أن يجزي كل القائمين على خدمة ضيوف الله الحرام ضيوف الله الكرام والقائمين على خدمة هذه المشاعر المقدسة. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.